جد الحسن والنور
إنما
دوسرے 10 دن مغفرت ہیں، اور تیسرے 10 دن جہنم سے نجات کی سند ہے۔ دوسرا عشرہ بھی ختم ہو چکا۔ رمضان مبارک کے پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک ہر روز کسی نہ کسی واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ 20 رمضان مبارک کو آج کے دن سرکار دو عالم نبی مکرم رحمت وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا۔ اور 21 رمضان مبارک کو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت باسعادت ہوئی۔ میرے دل نے چاہا کہ جہاں تک ہو سکے جناب حیدر کرام کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی بارگاہ معظمہ میں ہدیہ تقریب پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا زینوا مجالسکم علی ذکر علی، علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو مزین کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علی میری امت میں میرا ہارون ہے اور علی میرا وزیر ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا فرمان اتنی شان ہے، سرکار نے فرمایا کہ انا و علی میں نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ جناب حضرت نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو یہ قول یاد آ رہا ہے، آپ کا کلام ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ نورس و محمد نورس و قرآن نورس و ہما نور یک نورس، اللہ بھی نور ہے، حضور بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور یہ سارا نور ایک ہی ذات کا نور ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں انا و علی
تو حضور مہاجرین کو حضور کافی نواز رہے ہیں اور انصاریوں کو بہت کم سرکار مال غنیمت دے رہے ہیں. ایک انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمیں بھی کچھ عطا کرے. سرکار نے فرمایا تم یہ سودا کرنا چاہتے ہو کہ یہ سارے لوگ اونٹ اور بکریاں اپنے گھروں کو لے جائیں اور تم اپنے گھروں کو لوٹو محمد مصطفیٰ کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جناب جو انصاری تھے ان کے جو آنسو تھے اس آنسوؤں سے ان کی نیشیں تر ہو گئی کہ حضور نے ہمیں اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا. فرمایا کہ وہ اونٹ بکریاں لے جائیں تم ہمیں دے جاؤ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمن احادیث میرے سامنے آ گئی میں نے پیش کر دی. تو سرکار نے بھائی بھائی بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھائی بھائی بنایا. تو علی مرتضیٰ حیدر کرار جناب کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا علی تو میرا بھائی. ویسے بھی حضور چچا ذات تھے جناب حیدر کرار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو سرکار نے فرمایا علی تو میرا بھائی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا النظر الی علی عبادت. علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, زکات عبادت ہے, کلمہ عبادت ہے. یہ تمام نوافل عبادت ہے. تمام اذکار و اوراد عبادات میں شامل ہیں. تمام عبادات اور ریاضات کرنا بھی عبادت ہے. اشراق, چاشت, اوابین, یہ تمام نمازیں, تہجد, یہ تمام فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ جو ہم کلام کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. یہ نماز عبادت ہے, جمعہ عبادت ہے. یہ تمام کام عبادت کے ہیں. مگر جناب رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, زکات عبادت ہے, کلمہ عبادت ہے, اسلام میں داخل ہو جانا عبادت ہے, ایسے ہی علی کی طرف دیکھ لینا عبادت ہے. سرکار دعا فرماتے تھے تو کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے صحابہ کی طرف اپنا رخ انور کر کے دعا فرماتے تھے. تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر نماز کے بعد کیوں نہیں ہماری طرف پلٹتے؟ ہم جو آپ کا رخ انور ہی تو دیکھنے آتے ہیں یا رسول اللہ, تو آپ اپنا رخ زیبا کیوں نہیں ہر نماز کے بعد کرتے دعا کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا جب کبھی علی مرتضیٰ حیدر کرار ہماری مجلس میں ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم اپنا رخ انور پلٹ دیتے. رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جناب حیدر کرار ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سنیے تو یہ بہت آگے چل کے یہ آنی تھی حدیث, ابھی آگے چلے. تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ سے روایت ہے, آپ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت ابا جان کی خدمت میں حاضر تھی جب جناب حیدر کرار آئے. تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ جناب علی مرتضیٰ حیدر کرار اس طرف تھے تو وہ اس طرف دیکھ رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے. جناب حیدر کرار اس طرف آ گئے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ اس طرف دیکھنے لگ گئے. تو جب مجلس برخاست ہو گئی تو میں نے عرض کی ابا جی جب علی مرتضیٰ اس طرف تھے تو آپ اس طرف دیکھ رہے تھے, جب وہ ادھر آ گئے ہیں تو آپ نے اپنا رخ زیبا ادھر کر لیا تھا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی تو نے وہ سرکار کی حدیث نہیں سنی النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. لہذا جب علی ادھر تھے تو میں اس وقت اس کے چہرہ کو دیکھ کر عبادت
لہذا ولی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جناب رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ فیجلس مع اہل تصوف، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں، من اراد ان یجلس مع اللہ فیجلس مع اہل تصوف، تو وہ صوفیاء کرام کے پاس بیٹھ جائے، اولیاء اللہ کی خدمت میں بیٹھ جائے، یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھ گیا۔ مولانا روم آدھا وقت کے یوں سرگروہ اولیاء اللہ آپ فرماتے ہیں ہر کے خواہد ام نشینی باخدا ہوں نشینت در حضور اولیاء، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں تو وہ اولیاء اللہ کی خدمت میں آ جائے، ان کا چہرہ دیکھے، ان کے پاس بیٹھ جائے، یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور مجلس العلم افضل من صلاۃ الف رکعت، علم کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھ جانا نماز کی 1000 رکعت سے اعلیٰ ہے۔ اب فکر ساعت افضل من ذکر الف سنہ، 1000 سال کے ذکر سے ایک گھڑی کا فکر افضل ہے۔ اور مولانا روم بعد وقت کے یوں سرگروہ اولیاء اللہ نے کیا عجب فرمایا، فرمایا یا صوفی صاحب نے فرمائش کی ہے، میں ابھی نام پڑھ دیتا ہوں، پھر پتہ نہیں مجھے یاد نہ رہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں جو بات پڑھائی ہے، ہم کیسے کہتے ہیں نہ چھیڑو درد بندوں کو، نہ جانے منہ سے کیا نکلے، تو میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ میں مدینے شہر جا کے رو پیا، میں مدینے شہر جا کے رو پیا، رو پیا، رو پیا، رو پیا، میں مدینے شہر جا کے رو پیا۔
دوستانو آزما کے رو پیا سونے دکھڑے سنا کے رو پیا ماں باپ ہو بہن بھائی ہو رشتے دار ہو دوست احباب ہو بیوی بچے ہو سارا جہان ہو وہ دفنا کے واپس آ جائے گا اس وقت کون آئے گا محمد مصطفیٰ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث زندہ زندہ جناب ابو امام پاک امام جدی سرکار جو میں شعر پڑھ رہا تھا جناب نے فرمایا یک زمانہ صحبت با دوستاں بے طلب خود بھری جو دوستاں ایک دوست اور مخلص دوست کی جو صحبت ہے وہ جنت الفردوس سے اعلیٰ ہے بلکہ فرمایا غلام اس روز محشر کو بھی قبروں سے نہ اٹھیں گے غلام اس روز محشر کو بھی قبروں سے نہ اٹھیں گے مزار عاشقاں جے کر بخوبے یاد ہو جاتے اگر عاشق کی مزار اونچا یاد میں بن گئی تو وہ قیامت کو بھی اٹھنا پسند نہیں کرے گا وہ کہے گا میری جنت تو یہی ہے جنت تیرے کوچے کی تمنا میں رہے ہے اور سب تیرے ساغر کا پیاسا نظر آیا تم پر جو غلام آ جائے اللہ کا ڈروا یہ شیر محمد کا محاورہ نظر آیا تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جناب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص کو ہتھکڑیاں بیڑیاں پاؤں میں لگا کر وہ پھینس کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھہرو اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں اللہ فرمائے گا بتاؤ تم نے ساری زندگی میں کبھی میرے کسی برگزیدہ کے ساتھ صحبت کی تھی وہ کہے گا یا الہی میں نے صحبت اختیار نہیں اللہ فرمائے گا اچھا تو پھر یہ بتا دے ساری زندگی میں کبھی تو نے میرے کسی برگزیدہ کے ساتھ نسبت پیدا کی تھی وہ کہے گا یا الہی میں نے نسبت بھی پیدا نہیں کی نہیں کر سکا اللہ فرمائے گا اچھا تو پھر یہ بتا دے کہ تو نے ساری زندگی میں کبھی میرے کسی برگزیدہ میرے کسی ولی اللہ کی زیارت کی تھی وہ کہے گا ہاں یا رسول الہی ایک ایسا وقت تھا کہ لوگ اس کی طرف جا رہے تھے اور لوگ اس کی طرف جھک رہے تھے میں نے یہ خیال کیا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ ہے اس کا یہ پیارا ہے میں آگے بڑھا میں نے اس سے مصافحہ کیا تو اللہ فرمائے گا اچھا تو پھر بتا تمہارے دل نے یہ تسلیم کیا کہ وہ میرا ولی تھا وہ کہے گا ہاں یا الہی میرے دل نے یہ تسلیم کیا کہ وہ تیرا برگزیدہ ہے میں نے اس سے مصافحہ کیا میں نے اس کی زیارت کی تو اللہ فرمائے گا جاؤ پھر میں نے تمہیں اپنے ولی کے دیدار کے صدقہ سے اس کے دیکھنے کے صدقہ سے اس کی زیارت کے صدقہ سے اس کے دیدار کے صدقہ سے میں نے تمہیں بخش دیا یہ حدیث قدسی ہے یہ حدیث قدسی ہے تو جناب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی علی عبادت علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب نے فرمایا میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا شخص جنوبی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا مسجد میں اور علی اس حالت میں بھی داخل ہو سکتے ہیں یعنی یہ حالت بھی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حیدر کرار کو ناپاک نہیں کر سکتی ہے جن کی تینت ہی پاک ہے حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد میں
وہ ڈوبے گا نہیں، کیونکہ قدرت نے، اس نے فطرت نے اس کے پاؤں ہی اس قسم کے بنائے ہیں کہ وہ ڈوب نہیں سکتا ہے۔ تو فرمایا وہ بچہ ہے بد چالاک نہیں ہے، پر کون کہے ہے کہ وہ تیراک نہیں ہے، تیراکی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک وہ سب پاک ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے اندر ہمارا خون ہوگا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اکرموا اولادی الصالحین باللہ والطالحین فی، میری اولاد کی عزت کرو جو نیک ہے اللہ کی خاطر، والطالحین فی جو برے ہیں ان کی عزت میری خاطر کرو۔ یعنی کسی صورت میں بھی ان کی بے ادبی نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، اور حضور جسے چاہے اپنی آل میں داخل کر لے۔ سرکار نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، سلیمان میری آل سے ہے، سلیمان میری آل سے ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ سلیمان حضور کی آل سے نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ حضور نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، سلیمان میری آل سے ہے۔ حضور کسے چاہے اپنی آل میں قبول کر لے۔ بلکہ سرکار نے فرمایا الصلاۃ خلف التقیٰ الصلاۃ خلف النبی، جس نے پرہیزگار متقی کے پیچھے نماز پڑھی گویا کہ اس نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا رجال فی امتی منزلتہم کمنزلتی، میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کی منزل میں محمد مصطفیٰ کی منزل ہے، جن کی منزل میں محمد مصطفیٰ کی منزل ہے، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے زیادہ پاک حضور تشریف لائے، آپ فرماتے ہیں جناب نے فرمایا نگاہ ازکرم گفتہی نور رسول اللہ پاس ہست فرزند علی کے مرتضیٰ نیز داد فاطمہ شکر خدا۔ حضور نے فرمایا کہ تو میرا نور ہے اور تو علی مرتضیٰ کا فرزند ہے اور تو سیدہ کا حال ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ کس قدر یہ روز ازل سے ہوں میں غلام محمدی، ہم سب نہیں کوئی میرے اعلیٰ نصیب کا جیسا میرا نصیب ہے، کسی کا نصیب ہی نہیں ہے کہ حضور میرے گھر میں آ کر مجھے مل گئے۔ اور حضور نے فرمایا تو میرا نور ہے، اور جو حضور کا نور ہے وہ علی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ جناب نے فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور سارا جہان محمد کے نور سے ہے۔ لیکن یہ حضور خاص طور پہ کسی کو اپنا تجلی عطا فرمائے، کسی کو اپنا جلوہ عطا فرمائے، اور کسی کی صورت میں اپنا فروغ فرمائے، اپنا ذل فرمائے، اور اس کی صورت میں جلوہ گر ہو جائے، یہ لاکھوں میں تو کوئی نہیں، کوٹل میں کوئی ایک، کروڑوں میں کوئی ایک ایسا بزرگ ہوتا ہے، ولی کامل ہوتا ہے جس کی صورت میں خود حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، خود حضور جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ایک محمد شریف بزرگ ہوئے ہیں، وہ حضور علیہ السلام سے 1000 سال بعد آئے تھے، تو وہ کہنے لگے بے شک 1000 سال محمد رسول دور اور 10,000 سال محمد شریف شد۔ آج سے 1000 سال پہلے حضور، 1000 سال بعد میں محمد شریف کی صورت میں حضور ہی جلوہ گر ہو گئے۔ حضور غوث العظم پاک شہنشاہ بغداد نے فرمایا لا وجود جدی محمد رسول اللہ ہے، لا وجود عبد القادر، اللہ کی قسم ہے یہ عبد القادر کا وجود نہیں ہے بلکہ یہ وجود ہی میرے نانا محمد مصطفیٰ کا وجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے وجود اظہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کے وجود اظہر پر بھی ساری حیات زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی، یعنی وہ مشکات ہی ایک ہے، وہ مشکات ہی ایک ہے۔ تو میرے دادا پاک حضور امام پاک امام نبی سرکار آپ سوئے ہوتے تھے، اس طرح فرما رہے ہوتے تھے، تو حافظ وہ محمد صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، تو وہ نا آپ کو پنکھا ہلایا کرتے، تو وہ بڑا پنکھا ہوتا تھا، تو وہ ہلاتے رہتے، تو وہ کہتے ہیں میں نے کئی بار یہ نعرہ سنا، کئی بار میں پنکھا ہلا رہا ہوتا تھا، آدھی رات کا وقت ہوتا، تو آپ بالکل خراٹے لے رہے ہوتے اور بالکل وہ سو رہے ہوتے، اس طرح فرما رہے ہوتے، یکدم آپ نعرہ لگاتے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں محمد مصطفیٰ کی ذات میں گم ہوں اور میری صورت میں حضور ہی جلوہ گر ہے۔ یہ فناخر رسول کا مقام ہے، یہ ہر ایک خفض و فحشات کا کام نہیں ہے، یہ دانتوں میں کوئی نہیں، کوٹن میں کوئی ایک
کہ ادھر ہمارے وہ قریبی رہتے ہیں، تو جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی شان میں آیات اتری، 200 آیات ہیں جناب حیدر کرار کی شان میں۔ اب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ بھی حیدر کرار کی شان میں ہے۔ انا انزلناہ الحدید، کہ ہم نے لوہا اتارا، یہ بھی حیدر کرار کی شان میں ہے۔ اور یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یہ بھی جناب حیدر کرار کی شان میں ہے۔ 200 آیات ایک بزرگ ہیں انہوں نے جمع کی ہے، فرمایا یہ حیدر کرار کی شان میں اتری ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اور جناب حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا سے مراد حیدر کرار ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا مددگار، میرا رسول تمہارا مدد کرنے والا ہے، اور ایمان والے لوگ تمہاری مدد کو پہنچنے والے ہیں۔ اور چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی کل ایمان ہے، علی کامل ایمان ہے، لہذا یہ اس آیت سے مراد جناب حیدر کرار ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اچھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، اس آیت کی تفسیر میں مختصر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے تو جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم نے منت مانی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اگر میرے بچے ٹھیک ہو گئے تو میں 3 دن روزہ رکھوں، 3 دن۔ سیدہ پاک نے بھی منت مان لی، اور جناب حسنین کریمین نے بھی منت مان لی کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں۔ جب شہزاد خان ٹھیک ہوئے تو جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے روزہ رکھ لیا، پہلی افطاری کرنے لگے، پہلی افطاری تو لقمہ ابھی اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ کہ میں مسکین ہوں، غریب مسکین آپ کے در پہ آیا۔ جناب حیدر کرار نے آپ نے وہ اپنا کھانا اٹھایا، جب دینے لگے سیدہ پاک نے بھی اپنا کھانا دیا، حسن و حسین نے بھی دے دیا، وہ کھانا اس مسکین کو دے دیا گیا، خود پانی سے افطاری کر لی۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر دروازے افطاری کرنے لگے تو ابھی کھانا منہ تک نہیں آیا تھا، لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ کہ میں یتیم ہوں، آپ کے در پہ سوالی آیا، سنا ہے آپ کے در پہ کوئی آئے خالی نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ اٹھایا کھانا اس کو دے دیا، سیدہ پاک نے حسن حسین نے دیا۔ جب دے دیا تو تیسری رات پھر کھانا کھانے لگے، تیسری افطاری کرنے لگے، دروازے پر دستک ہوئی، کون؟ یہ میں قیدی ہوں، ابھی قید سے چھوٹ کر آیا ہوں اور بہت بھوکا ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، آپ کے در پہ سوالی آیا، آپ نے بھی اپنا کھانا دے دیا، سیدہ پاک نے بھی دے دیا، حسن حسین نے بھی دے دیا۔ جب دے دیا، دے کر اب بھوک سے نثار ہے، 3 دن کی بھوک ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حسن و حسین بھی اور جناب حیدر کرار آ رہے ہیں، دور سے دیکھا تو سرکار حضور علیہ السلام جناب مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے کہ جبریل حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خیرات کر دیتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ خود نہیں کھاتے اور اب ایثار کر دیتے۔ سخاوت اور ایثار میں فرق ہے۔ سخاوت کیا ہے؟ سخاوت ہے اپنی ضرورت کے علاوہ کوئی چیز خیرات کر دینا، یہ سخاوت ہے۔ ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کی چیز اللہ کی راہ میں پیش کر دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ سخاوت اور ایثار میں فرق ہے۔ اچھا، جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا علی یہ دیکھو اللہ نے تیری شان میں یہ آیت بھیجی ہے، جو مسکین بن کے تیرے دروازے پر آیا وہ جبریل تھا، جو یتیم بن کے تیرے دروازے پر آیا میکائیل تھا، جو قیدی بن کے تیرے دروازے پر سائل بن کے آیا تھا وہ اسرافیل
ارشاد فرمایا تھا؟ جناب نے فرمایا کہ کیا عجب ارشاد ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی حدیث نہیں. سنیے سنیے، اس سے بڑھ کر، اس شان سے بڑھ کر اور کوئی شان والی حدیث نہیں. سبحان اللہ. سنیے حضور نے کیا فرمایا؟ جناب نے فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسدوں کا جسدی، قلبوں کا قلبی، سروں کا سری، روحوں کا روحی. علی کا گوشت ہمارا گوشت، علی کا جسم ہمارا جسم، علی کا خون ہمارا خون، علی کا راز ہمارا راز، علی کی روح محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے کیا عجب ارشاد فرمایا کہ علی کی روح بھی محمد مصطفیٰ کی روح ہے، علی کا جسم بھی محمد مصطفیٰ کا جسم ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی شان والی حدیث نہیں ہے. اب آئیے صحابہ کرام کے بھی اقوال سن لیں. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جناب نے فرمایا اوتیتو بمفاتیح الجنہ، جنت کی چابیاں میرے پاس ہیں، جنت کی چابیاں میرے پاس ہیں. اوتیتو بمفاتیح الجنہ. اب پھر سرکار نے فرمایا ہم نے وہ چابیاں علی کو عطا کر دی. ہم نے چابیاں علی کو دے دی. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوشی سے کھولے نہ سمائے، آپ بھاگے. آپ نے فرمایا کہ میں جا کر حیدر کرار کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ سرکار نے جنت کی چابیاں تمہیں عطا فرما دی ہیں. جب آپ بھاگتے ہوئے جا رہے تھے، آگے سے جناب حیدر کرار آ رہے تھے. جناب صدیق اکبر کیونکہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہے مگر آپس میں بڑے نرم ہیں. یہ قرآن ہے. وہ کافروں پر سخت ہے، آپس میں نرم ہے. لہذا جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی آپس کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، ان کی محبت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اچھا، جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا علی آپ کو مبارک ہو کہ سرکار نے جنت کی چابیاں آپ کو عطا کر دی. آگے سے پتا جناب حیدر کرار نے کیا فرمایا؟ جناب حیدر کرار نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہیں بھی مبارک. آپ نے فرمایا یا حضرت مجھے کیسی مبارک؟ مبارک کے مستحق وہ آپ ہیں. آپ نے فرمایا تم بھی مبارک کا مستحق ہے. یا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا سرکار نے فرمایا کہ علی کو چابیاں ہم نے عطا کی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تیرا مخالف ہوگا میں اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میں اسے جنت میں نہیں داخل ہونے دوں گا جو تیرا مخالف ہوگا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی بیعت جس وقت آئی، جناب حیدر کرار نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے. روضہ انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دروازہ کھل گیا اور وہ تالا خود بخود گر گیا. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے. خود بخود تالا کھل گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور مزار اقدس کے اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کی طرف لے آؤ، یار کو یار کی طرف لے آؤ. مزار اقدس سے آواز آئی تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جیسے اللہ ظاہر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اول آخر ظاہر باطن ہے. تو جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا کہ میں تیرے مخالف کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا. دو عورتیں تھیں، جناب فاروق اعظم کا زمانہ تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دو عورتوں کو جنگل میں ایک وقت میں حمل ودا ہوا، ایک کو لڑکی پیدا ہوئی، ایک کو لڑکا پیدا ہوا. دونوں بے ہوش ہو گئی. جس کو بچی پیدا ہوئی اس کو ہوش آ گئی. جب ہوش آیا اس نے کیا کام کیا، دیکھا اس کو لڑکی تھی، دوسری کا بچہ تھا. وہ بھاگی، اس نے بچہ اپنی گود میں رکھ لیا، بچی کو رکھ دیا. جب اس بچے والی کو ہوش آیا اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کا دل اس کی طرف راغب نہیں ہوا. وہ تو دودھ پلا رہی تھی، اس پر بیٹھی تھی. اس نے کہا یہ بچہ میرا ہے، یہ بچی تیری، میرا اس کی طرف دل راغب نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں بچہ میرا ہے.
کیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی عدالت جب فیصلہ کہ آپ کریں کہ یہ بچہ کس کا ہے، ایک کہتی ہے بچہ میرا ہے، دوسرا کہتی ہے بچہ میرا ہے، جناب حیدر کرام کرم اللہ وجہہ الکریم کو جناب عمر فاروق نے بلایا، آپ نے فرمایا جناب حیدر کرام کو بلا کر لاؤ، یہ اب میں کیا کروں، کہ آپ کیسے فیصلہ کروں کہ بچہ کس کا ہے اور بچی کس کا ہے؟ جناب حیدر کرام کو بلاؤ، جناب حیدر کرام سنیے، صدیق اکبر کے قاضی حیدر کرام، فاروق اعظم کے قاضی حیدر کرام، عثمان غنی کے قاضی حیدر کرام کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، حیدر کرام آ گئے، کیا معاملہ ہے؟ جی یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا عورتوں کو بلاؤ، عورتیں آئیں، فرمایا ان کے دودھ دو کر ہضم کرو، دونوں کے دودھ دو کر ہضم کیا گیا، جو دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے اس کا دودھ ہضم دار تھا۔ آپ نے فرمایا بچہ عشق کا ہے، دوسرے کا نہیں نہیں میں بچہ میرا ہے۔ آپ نے ذوالفقار حیدری جب نکالی چمک نکلی تو وہ ڈر گئی، اس نے سارا واقعہ بیان کر، اس نے کہا جی ایسے ایسے میری بچی ہوئی تھی، اس کا بچہ ہوا تھا، مجھے ہوش آ گئی، میں نے اس کا بچہ اٹھایا، فیصلہ ہو گیا، بچہ آپ نے اس کو دے دیا، بچی اس کو دے دی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا علی یہ معاملہ یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ جناب حیدر کرام کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے فرمایا قرآن سے۔ جی وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا مثل الذکر حظ الانثیین، مرد کے دو حصے عورت کا ایک حصہ، مرد کے دو حصے عورت کا ایک حصہ، تو اللہ نے دودھ میں بھی فرق رکھا ہوگا، لہذا میں نے دو دیا ہے، جس کا دودھ وزندار ہوگا اس کا بچہ ہے، جس کا ہلکا ہوگا اس کی بچی ہے۔ تو جناب عمر فاروق کا آپ کلام سنیے، جناب فاروق اعظم نے کیا کہا؟ جناب فاروق اعظم نے فرمایا سنیے یہ تاریخی جملہ ہے، آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تاثرات ہیں جناب حیدر کرار کے متعلق، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر آج علی مرتضیٰ نہ ہوتے۔ تو جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم جس شخص کو جاننا چاہتے کہ یہ منافق ہے یا کافر ہے تو اسے علی مرتضیٰ کے بغض کی وجہ سے جان جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اور جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یہ حیدر کرار کی شان میں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عمل دیکھیے، آپ جب جنگیں ہوتی تھی نا جناب حیدر کرار اور امیر معاویہ کے مابین، تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتہ کیا کرتے، جب کھانے کا وقت آتا نا کھانے کا، تو وہ جناب امیر معاویہ کے شانہ بشانہ بول پائے کہ کھانا کھاتا چلا ٹھیک ٹھاک۔ اچھا جب جنگ کی نوبت آتی تو علی مرتضیٰ حیدر کرار کے شانہ بشانہ وہ جنگ کرتے امیر معاویہ کے سپاہیوں سے۔ اچھا کبھی بھی جناب علی مرتضیٰ حیدر کرار نے نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ تم یہ کیا کرتے، اور کبھی بھی امیر معاویہ نے ابو ہریرہ سے یہ نہیں کہا کہ تم یہاں کھانے میں کیا ساڈے پر آ جانا ہے تو جان ساڈے نال کرنا ہے، ساڈے مخالف ہو کے، کبھی بھی انہوں نے بھی یہ نہیں کیا۔ کسے نے پوچھیا، کسے نے اور ساتھیا حضرت یہ تسی کی کام کیتا ہے؟ میں تو ابو دسترخوان تے ویکھیا ہے امیر معاویہ اکثر انہوں نے دسترخوان تے ویکھیا تے اکثر جنگ میں جناب حیدر کرار نال ویکھیا، یہ تسی کی کام ہے، یہ کی چکر ہے؟ اچھا جواب سنو، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جتنی احادیث سنیے حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، کسی صحابی سے مروی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، جتنی احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں صحابی سے اتنی احادیث مروی نہیں۔ جناب ابو ہریرہ
اور علی حق کے ساتھ، حق دا امام ہے علی، ٹھیک تے ساتھ انہاں دے نام دے نال آ کے جنگ کرنی، ٹھیک ہے تے روٹی امیر معاویہ چنگی دینا روٹی وہ چنگی دینا۔ جناب علی مرتضیٰ حیدر کرار کو ایک ستو کی مٹھی ہوتی تھی، مٹھی ستو کی، اور ایک پیالہ پانی کا، 24 گھنٹے کی خوراک، 24 گھنٹے کی، ادھر تو فقر ہی فقر تھا تے او دے جناب مرکھل غذاواں ہیں، مرغے یہ وہ بکرے نہیں کیا کہ وہ جناب انہاں کا روٹی دا بھائی گالے او دا امیر معاویہ چنگی دینا تے جڑا باقی حق دا امام ہے، حق دا امام ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا الحق مع علی و علی مع حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کے ہم سردار ہیں اس کا علی سردار ہے، جس جس کے ہم مولا ہیں اس کا علی مولا ہے، جس کے ہم سردار اس کا علی سردار۔ اب مجھے بتائیے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے سردار، کس کس کے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا انا سید ابن آدم و آدم من دونه تحت لوائی، میں آدم اور آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، آدم اور آدم کی تمام اولاد ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام جہانوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک؟ تو جس کے حضور سردار ہیں اس کے علی سردار ہیں، حضور نبیوں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ علی مرتضیٰ حیدر کرار نبیوں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں۔ گل سمجھ آئی؟ حضور نے فرمایا انت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جو مجھے اپنا سردار تصور کرتا ہے وہ علی کو اپنا سردار تصور کرے، جس جس کے ہم سردار ہیں اس کا علی سردار ہے۔ تو حضور سید المرسلین ہیں، حضور نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اور حضور اللہ کے محبوب ہیں، محبوب رب العالمین۔ تو جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا دیکھیے علمی بلبلہ دیکھیے، آپ فرماتے ہیں جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے فرمایا العلم نکتۃ وکثرت حال الجاہلین، علم ایک نکتہ ہے مگر جاہلوں کے لیے کثرت ہے۔ گل ایک نکتے دے وچ مکدی، ایک نکتہ کے پہ ہیر پھیر سے ہم جدا ہو گئے، نکتہ کو پھیر دیا تو ہم خدا ہو گئے۔ میرے دادا پاک نے فرمایا اس نکتے تھی ظاہر ہوئی فرقت نامت ناہی جو رب چاہی، باج محمد سرور عالم ہرگز مول نہ آہی، قدر سے آہی غلام محمد لولا کلمہ خود فرمان الہی صحیح گواہی۔ بے بسم اللہ پہلے یہ تھا، بے بسم اللہ دا خود نکتہ، ذات محمد ماہی قصد الہی۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دونوں جہاں کا علم قرآن میں ہے، قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا علم پہلی بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا علم پہلی با میں ہے، با کا علم نیچے والے نقطہ میں ہے، اور فرمایا انا نقطہ تحت الآئے بسم اللہ، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اور فرمایا اگر میں الحمد کی شرح کروں، صرف الحمد کی الف لام ہا میم دال 5 حروف، صرف 5 حروف کی اگر میں شرح کروں تو 70 اونٹ کتابوں کے بھر دوں، اور ابھی شرح مکمل نہ ہو۔ جناب حیدر کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے یہ اعلان فرمایا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو، عرش کی باتیں پوچھو، فرض کی باتیں پوچھو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ اعلان فرمایا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو پوچھو پوچھو، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نعرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، حضور نے فرمایا تھا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، عرش کی باتیں پوچھو، فرض کی باتیں پوچھو، مشارق و مغارب کو پوچھو، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ تو جس نے جو پوچھا سرکار
मुनाफिकीन ये एतराज करते थे ना कि हजूर को अगर पता है कि हम मुनाफिक हैं तो हजूर फिर हमसे इतनी रग़बत क्यों रखते हैं, हमसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, सरकार को तो पता ही नहीं। तो वो जब बैठे हुए थे तो सरकार ने फरमाया कौन खड़े हो जाओ, फलां इब्ने फलां खड़े हो जाओ, फलां इब्ने फलां खड़े हो जाओ। 10 लोगों को जनाब ने खड़ा किया, फरमाया अंतम मुनाफिकीन, तुम मुनाफिक हो। तुम ये ख्याल करते हो कि हम जानते नहीं, अभी बड़े जम्मे में भी जानने हैं, जब जम्मे उदों भी जानने हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर अबद को जानते हैं, अब्दुल आसान को जानते हैं, अब्दुल आबाद को जानते हैं। हजूर मशारिक़ व मग़ारिब को देख रहे हैं। फरमाया इस वक्त हम सारी कायनात को मिस्ले कफ़े दस्त के देख रहे हैं। हजूर ने फरमाया जैसे तुम आगे से देखते हो वैसे हम पीछे से देखते हैं, जैसे तुम जागते हुए देखते हो वैसे हम सोए हुए देखते हैं। फिर हजूर ने फरमाया तो नाम ऐनी वला जो काबू का लगी, मेरी आंख सोती है मगर मेरा दिल नहीं सोता, मेरी आंख सोती है मगर मेरा दिल नहीं सोता। हजूर तो हम वक्त सब कुछ देख रहे हैं और हजूर जान रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा महबूब मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। जो करीब हो वो दूर कैसे हो सकता है, दूर हरगिज़ नहीं है, वो करीब है। दिल पर तो है करीब तर अपनी हया से, उकदा खुले कहाँ से अगर पेश बाना से। ये उकदा हल करने वाले भी कई हैं, वो दूरी को नजदीकी में बदलने वाले भी कोई हैं, नजदीक तो है मगर दिखाने वाले भी कोई हैं और देखने वाले भी कई हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, हम आंखें खोल कर दीदार करते हैं, ये लोग आंखें बंद करके दीदार करते हैं। मेरे दादा पाक ने फरमाया आंखों में फिर रही है वो सूरत हबीब की, आंखों में फिर रही है वो सूरत हबीब की, दिल में छुपा है ना मोहम्मद के नाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर क्या है फरमाया, फरमाया तेरे कदम चुम्मा ठहर जावा, तेरे कदम चुम्मा ठहर जावा, अखी खाक दा सुरमा पावा, पर चश्म नहीं काबिल वे आमिल वे सजना मिल वे, मेरा मिलन तांगे दिल वे। और फरमाया कि तेरे इश्क दा बैर आमी के, कोई जान गरीब गरीब के, बयानात तवक्कल ठिल वे आमिल वे सजना मिल वे, मेरा मिलन तांगे दिल वे। जनाब हैदर इकराम आपकी खिदमत में 3 शख्स आए और आकर कहने लगे या हज़रत हमें बताइए कि इल्म अफजल है या दौलत। हमारा सवाल तीनों का एक है मगर जवाब 3 चाहिए, जवाब 3 चाहिए। फरमाया ठीक है, क्या सवाल, ये इल्म अफजल है या दौलत? फरमाया इल्म अफजल है। वो कैसे? फरमाया दौलत को जितना खर्च करो कम होती है, इल्म जितना खर्च करो बढ़ता है। मैं कहा जी सवाल यही है, जवाब दूसरा चाहिए। फरमाया ठीक है, दूसरा जवाब ले लो, इल्म अफजल है। वो कैसे? फरमाया दौलत की तुम हिफाजत करते हो
علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ لیکن سوال تیسرا یہی ہے، تیسرے کا جواب تیسرا چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے اور دے دیتے کہ وہ کیسے؟ فرمایا علم افضل ہے دولت سے۔ یہ وہ کیسے؟ فرمایا دولت قبر میں کام نہیں آئے گی، علم قبر میں بھی کام آئے گا۔ جواب اپنے تین عورتیں آ گئی، یا حضرت بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جواب دے کہ اگر ایک مرد 4 عورتیں کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 مرد کیوں نہیں کر سکتے؟ جواب دیں۔ جناب حیدر کرام منبع فقر و فنا ہے، آپ نے فرمایا اچھا تم 3 عورتیں ایسا کرو 3 رنگوں کا پانی لے آؤ، 3 رنگوں کا پانی، وہ 3 رنگوں کا پانی لے آئے۔ ٹھیک، آپ نے فرمایا اب اس کو ایک برتن میں ڈال دو، 3 رنگوں کا پانی ایک برتن میں ڈال دیا گیا، اب اس کو مکس کرو، مکس ہو گیا۔ فرمایا اب اپنے اپنے رنگ کا پانی نکالو، حال ہو گیا یہ تو نہیں نکلتا۔ آپ فرمایا پھر یہ کیسے پتا چلے گا یہ بچہ کس کا ہے؟ 4 مردوں سے ایک عورت ہے تو پتا کہ نہ رکھی نہیں باہر کہنا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ کا، ایک مرد تو 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، مگر ایک عورت ایک مرد کے حضور میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اچھا ایک سوال پہ آیا، یہ ایک یہودی نے سوال کیا، یا حضرت آپ مجھے بتائیں آپ نماز پڑھنے کے لیے کیا رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ آپ یہ جواب دیتے رہیں گے دماغ لیٹ ہو جائے گی۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے بتائیں کہ کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ اب جانور بھی بے شمار ہیں، ایسے ہیں جو گنتی میں نہیں آتے، تو آپ اس نے خیال کیا تھا کہ آپ گنیں گے کتنے کتنے تو دماغ ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے نا اب وہ حیدر کرار ہیں منبع فقر و فنا، آپ نے فرمایا جس کے کان اندر ہوں گے وہ انڈا دے گا، جس کے کان باہر ہوں گے وہ بچہ دے گا۔ جناب نے جواب دیا اور ایسے آپ آخر جواب تھے۔ جناب حیدر کرار کا ایک سوال آیا آپ کے پاس، جی یا حضرت آپ بتائیں ایک شخص ہے جو مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، اس نے شادی کی بھی ہوئی ہے اور اپنے ساتھ شادی کروا بھی رکھی ہے، اب بتائیں وہ بندہ ہے یا عورت ہے؟ جناب حیدر کرار آپ نے فرمایا ابھی بتا دیتے ہیں کہ وہ بندہ ہے یا عورت ہے۔ اس نے شادی کر بھی رکھی ہے اور اپنے ساتھ کروا بھی رکھی ہے، وہ عورت بھی ہے اور بندہ بھی ہے، یہ بتائیں کہ وہ اس کو کیا کہے، عورت کے زمرہ میں داخل کریں یا بندوں کے زمرہ میں؟ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اس کی پسلیاں گنو، ٹھیک ہے، کہ ایک پاس سے اس سے 12 تے ایک پاسے اس سے 11 یہ ہوئیاں 11 تے وہ ہے 15 تے ہوئے 12 تے عورت، انہوں نے جی بالکل ٹھیک، انہوں نے جب گنی تو وہ آدمی نکلا، لہذا انہوں نے کبھی ہوں اے جرانا اے بندہ ہے، اے بندیاری صاحب چاہے زنانی کے صاحب کیوں نکل گئے۔ تو ایسے سوالات جناب حیدر کرار سے ہوتے تھے اور آپ ایسے جوابات دیتے تھے اور آپ کو لوح محفوظ آپ کے سامنے ہوتا تھا، لوح محفوظ سامنے، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میرے سامنے آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علی مرتضیٰ حیدر کرار کے گھر میں موجود ہیں اور کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، سرکار کھجوریں کھاتے ہیں نا تو جو کچلیاں ہوتی ہیں وہ علی مرتضیٰ کے آگے رکھ دیتے ہیں، ہر صحابی اپنے آگے آگے وہ کچلیاں رکھتا گیا، جناب علی مرتضیٰ کے آگے رکھتا گیا، جب کھا چکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا علی یا رسول اللہ، پھر آپ ابھی فرمایا تم بہت کھاتے ہو؟ حضور وہ کیسے؟ فرمایا سب کے آگے تھوڑی کچلیاں ہیں، تمہارے آگے
یہ سرکار نے مزاح فرمایا، المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام، مزاح کلام میں ایسا ہوتا ہے جیسا کھانے میں نمک۔ اللہ نے ہنسنے پر پابندی نہیں لگائی۔ پورا قرآن دیکھے الحمد سے لے کر بناس تک اللہ نے کسی جگہ نہیں فرمایا کہ ہنسا نہ کرو۔ پورے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسا تھوڑا کرو، رویا زیادہ، رویا زیادہ۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہنسیا ہی نہ کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ خوشیاں منایا کرو۔ اور بفضل اللہ ہے اب رحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب آپ فرما دیں جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے، اس کا فضل ملے تو خوشیاں منایا کرو۔ فضل کون ہے؟ وقال فضل اللہ علیہ عظیما، فضل سب سے بڑا فضل محمد مصطفیٰ۔ اور رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت بھی حضور ہے، لہذا حضور کی آمد پہ خوشیاں منانا فرض ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہوا۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا، جناب نے فرمایا ہاں وہ سلیمان علیہ السلام کیا ہوا، 3 میلوں سے چیونٹی کی بات سنی، سن کر کیا فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا، چیونٹی کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ یہ قرآن ہے، نبی کبھی بھی حرام کا مرتکب نہیں ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی سے بلند ہے رسول، رسول سے بلند ہے اولو العظم، نبی اور اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام کیا فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا، وہ مسکرائے پھر ہنسے اس چیونٹی کی بات سن کر۔ ٹھیک، اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بھی ایسا فرمایا، سرکار نے حضور سے تبسم ثابت ہے، مسکرانا ثابت ہے۔ سرکار نے فرمایا ایک عورت آئی بڑھیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں جنت میں جاؤں گی یا جہنم میں؟ سرکار نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہ ہوگی۔ اور سوال بات کی اور سا کہا کہ میں تو جنت میں گئی، یہ تو بوڑھی عورت جنت میں جو نہیں کوئی حالت رو لگی۔ حضور نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ اور سا کہا جناب نے فرمایا میں جنت میں جاؤں، جنت میں کوئی نہیں جانا۔ جناب فرمایا میں کیا کوئی بوڑھی عورت نہ اسی سب جوان ہو سے تو کیوں حالت پا رہے؟ اچھا حضور نے فرمایا جناب یہ حضور کا مزاح سنیے، حضور کا مزاح احادیث میں درج ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جناب نے فرمایا کہ اونٹنی کا بچہ لے آؤ، اونٹنی کا بچہ لے آؤ۔ صحابہ بھاگ پڑے، وہ جناب اونٹنی کا بچہ، وہ چھوٹا سا ٹوڈا، وہ 2 سال کا، وہ لے کر آ گئے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا اونٹنی کا بچہ لے آؤ۔ حضور نے فرمایا جو بڑا اونٹ ہوتا ہے وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے نہیں؟ اچھا یہ حضور کا مثال ہے۔ اچھا اس میں بھی سبق ہے امت کے لیے کہ خوش رہا کرو، آپ مصیبت میں نہ پاؤ کہ آج نہ مار گیا تھا مار گیا تھا، وہ کہتے ہو ایسا نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی کسی آدمی پر مصیبت آ جائے، مصیبت آ جائے اس پر صبر کرے، اللہ اس کی مصیبت ٹال دیتا۔ یعنی آ گیا گتے سارا ٹوٹ گیا اور میں مار گیا تو کٹا ساٹا کھڑی گیا ہے تو میں مار گیا۔ اچھا وہ ایک نا ایک دوست نے لطیفہ سنایا تھا، وہ جی بابا بلے شاہ نماز نہیں سر پڑھتے، لوگ کہا نماز پڑھ بابا جی نماز کا نہیں پڑھتے، تیری پڑھنی کہ اللہ کی پڑھنی؟ رب دی پڑھنی ہے، رب پوچھے میں تو کہاں ہے پوچھ رہا؟ سب ٹھیک ہے جی۔ اچھا ایک دن بابا بلے شاہ نماز پڑھنا آ گئے مسجد میں۔ اچھا جیسے آیا نا جناب جو نکل گیا نماز نکل کے کٹا لے آ کے نا کدھرو کٹا پھڑ کے کہ وہ امام صاحب نے اگے کھڑا کر دیا۔ وہ نہ آخیا لے بھائی اگے تو بابا نماز نہ پڑھتا جی ہوں ایک دن آیا بھی ہے کٹا سارے امام نے بولے آ کے کھڑا چکیتا یہ کی بنیا؟ اچھا سلام پھرے انہیں آخیا بابا یہ کی گل؟ اس آخیا بھی میں دسو آج تھوڑے امام صاحب ہے یہ نماز چاہیے کٹے لبدا بتا یہ تو کٹے لبدا پھردا ہاں میں کہا کیوں انہیں امام کو کہا جی دسو جی امام جی
بڑا کی مسئلہ ہے اگر پیچھے 1000 بندہ ہوئے کہ 1000 بندے کا وزن ہوتا ہے اگلے امام سے یہ امامت کو سوکھی گل نہیں بھی آگا بھج کے تو مسلے دیا آ گیا پچھلے بندے کا وزن ہوتا ہے اچھا وہ جناب نا اس کی میری گل سچی ہے میرا اردو نماز کا ٹائم ہو گیا اردو میرا کٹا کھول گیا میں آخیا جب کٹا پدا تو نماز گئی یہ نماز پڑھا تو کٹا گیا تو میں مصیبت کو پایا میں کہا یہ ہوں نہیں بڑھیا اچھا ہوں میں امامت تے آ گیا تو میرا خیال آ کٹے آ واقعی میرا خیال کٹے آ تو بلے شاہ کیا میاں کٹا لبتا منا میں کہتا ہوں اللہ دی یاد کر کٹے دی نہ کر اس واسطے میں کٹا تیرے بولے آ سکتے ہیں بھی آ کٹا آ گیا تو اللہ نے نماز پڑھا بول دیا سمجھ آ گئی تو وارث فکر دا بولنا بھید اندر وارث فکر دا بولنا بھید اندر تو اچھا وقت یار تھوڑا ہوتا ہے کہ اسی درویش لوگ نہ چھیڑو 10 بندوں کو نہ جانے منہ سے کیا نکلے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں جب تو پوچھے گا مجھ سے خرد مند تو کہہ دوں گا کہ مجھے ہوش نہیں تو ہوش ہوئے تو گل ہور ہوندی ہے جدوں بندہ بے ہوش ہوئے تو مڑ گل ہور ہوندی ٹھیک ہے نا محرمی ہوش جز بے ہوش نیس مردوارا مستری چون ہوش نیس مولانا روم بادہ مسجد کے یوم نے فرمایا جب تک تو ہوش میں رہے گا تو یہ بات نہیں سن سکتا ہوش میں آ کر بات نہ سن بے ہوش ہو کر بات سن اور وہ کان لا جو یہ میرا راز سن سکے محرمی ہوش جز بے ہوش نیس مردوارا مستری چون ہوش نیس تمہارے پاس کان نہیں ہے جو یہ راز سن سکے تو کان لا یہ ہے راز مخفی نہ کہنا تو عاجز نہ یہ ہے نہ وہ ہے نہ میں ہوں نہ تو ہے اچھا میں شعر پڑھتا ہوں سنیے سید شیر محمد شاہ صاحب گیلانی مصدر فیوز حقانی منبع اسرار یزدانی مطلع انوار رحمانی آپ فرماتے ہیں مکتوبات عشق میں میرے دادا پاک نے فرمایا اگر تو چاہے مجھے حاصل ہو سوغات عشق اگر کوئی چاہے حاصل ہو مجھے سوغات عشق چاہیے اس کو پڑھے ہر روز مکتوبات عشق جو یہ چاہے کہ مجھے عشق نصیب ہو جائے وہ مکتوبات عشق پڑھ لے اسے عشق نصیب ہو جائے اور آپ فرماتے سید شیر محمد پاک گیلانی مصدر فیوز حقانی فرمایا دار دل دیا گلا کہ نو کھول سنا دار دل دیا گلا دل والا ہو تو وہ دل والا بات کرتا ہے دل دیا دل وچ رکھیاں نہ تو پوچھیاں تے نہ میں دسیاں اور دل کی باتیں دل سے ہوتی ہیں اور
یہی وجہ ہے کہ اللہ نے منع فرمایا. اللہ نے فرمایا ماہو وہ دل دیا گلاں کسے نو نہیں دسنی ہے. 30,000 دس دینی ہے, 30,000 اسی قرآن وچ رکھ دتیاں تے اے 30,000 کلام صرف اپنے عاشقاں نوں دسنی ہے, کسے نو نہیں دسنی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور آئے تو اصحاب صفا وہ کلام کر رہے تھے جو اللہ نے منع فرمائی تھی. آپ نے فرمایا یہ کلام تم نے کہاں سے حاصل کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشق سے معشوق کے ایک لمحہ بھی جدا ہو جائے؟ آپ عرش پہ گئے ہیں, ہماری روح ہے, آپ کے نالین کی تلوی مٹی کے ساتھ عرش کی سیر کروائی. اسی واسطے اللہ فرمایا معبود کہ نالین نہ اتار, لا تخرج النالین, ایک کیڑیاں روحاں دے نال ہے. اسی حضور وہ جڑے اللہ دے خاص راز و نیاز ہیں نا, اسی وہ سن لیں جڑے وہ خاص راز و نیاز ہیں. یہ حرام مکی نہ کہنا تو عاجز, نہ یہ ہے نہ وہ ہے نہ میں ہوں نہ تو ہے. تو تو نہ ہو تو تو نہ ہو تو تو نہ ہو, ایک پھر ہر جا کے ہے وہ دو کرو. جناب رسول پاک صاحب اوقات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا. حضور کی حدیث ہے, فرمایا کیا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام حیران ہو گئے, کوئی بھی نہیں جانتا. سرکار گھر تشریف لے گئے, اوپر سے حیدر قرار آئے. لوگوں نے عرض کی کیا حضرت؟ حضور نے فرمایا مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا. کسی نے بھی نہیں دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا. جناب حیدر قرار گھر چلے گئے, جاتے ہی بخار ہو گئے. سیدہ پاک نے فرمایا علی کیا معاملہ ہے, کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا. میں نے بھی نہیں دیکھا حضور. سیدہ پاک نے فرمایا اچھا ابھی حضور کی طرف پیغام بھیجا. سیدہ پاک نے سرکار کی طرف پیغام بھیجا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور اور بنفس نفیس اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے. جب حضور تشریف لائے تو علی مرتضیٰ اے میرے قضا اٹھنا چاہ اٹھ نہ سکے, اتنی نفاحت ہوئی. سیدہ پاک نے فرمایا بابا جی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا. فرمایا نعم لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی, اللہ کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا. خدا کیا ہے حضور جانتے ہیں, حضور کیا ہے خدا جانتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں جانتا. سیدہ پاک نے عرض کی بابا جی میری ایک عرض ہے. یا بیٹا حضور علی کو اپنا آپ دکھا دے. بس وہ سیدہ پاک ہے جو حضور کے پاس آتی ہے. حضور سید المرسلین امام الانبیاء کہ جب نبیوں کے جرمن پہ حضور گئے تمام انبیاء آدھتا نصیب ہر نبی اٹھ کر کھڑا آپ مان کر رسول پاک امام الانبیاء سید المرسلین وہ معزز شہزادی ہے کہ جب حضور کے پاس آتی ہے تو سید المرسلین اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. حضور اٹھ کر کھڑے ہوتے, حضور ان کی بات کو ٹال نہ سکے. حضور نے فرمایا علی قوم, علی کھڑے ہو جاؤ. علی مرتضیٰ بڑی مشکل سے اٹھ کر کھڑے ہوئے. سرکار نے سینہ شہد گنجینہ سے لگایا, لگا کر اے رسول اللہ کی ضرب لگائی. علی مرتضیٰ ادھر جا گرے, کئی گھنٹے ہوش نہیں آئے. جب ہوش آئی سیدھا حضور کی خدمت میں آئے. سرکار نے فرمایا علی یہ راز کسی کو بتلانا نہیں. دالت دل دیا گلنا کہ نو بھول سنا. حضور نے فرمایا علی یہ کسی کو بتلانا نہیں. لبیک یا رسول اللہ, آپ کا اب دل کرتا ہے کہ میں بتاؤں تو وہ جیسا کہ باب فرید نے وہ ولایت دی نا علی احمد صابر کو, تو ولایت مل گئی تو وہ چوراہے میں کھڑے ہو گئے. جو ادھر سے آتا وہ نظر کرتے اسے ولی کر دیتے, جو ادھر آتا نظر کرتے ولی کامل. پتہ چلا جناب بابا فرید کو یا حضرت وہ تک سارا جان ولی کی دی جاتا.
سال میں خوب لٹ گیا تے 24 سال میں تیرے کو مجاہدہ کروایا تے کوئی آسان چیز ہے بڑی جانا علی احمد صابر نے آج کی تھی یا ابو گالے ہے تو میں دیکھا ایک عورت نا وہ گھڑا خریدن لگی انہوں نے ٹھکور کے دیکھا پکا ہے کہ کچا ہے میں کہا چیک کیا کرنا ہے بھی یہ کچی ہے کہ پکی ہے تو انہیں 100 بلی کر دیتا علی احمد صابر کے لیے صحیح گانے ہوا اچھا وہ نا جناب حیدر کرار کا دل کرتا ہے کہ میں یہ بتلاؤں جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ علم ایک کنویں میں بدلایا اسی وقت کنویں کا پانی خون بن گیا وہ برداشت نہ کر سکا تو کنویں کا پانی بھی برداشت نہ کر سکا خون بن گیا تو وہاں سے ایک بانس اگا اس کنویں کے اوپر سے ایک بانس اگا ایک شخص نے وہاں سے ایک بینسری بنائی بینسری بنا کے تو وہ پھونکنے لگا ادھر سے سید المرسلین محبوب رب العالمین شافی الفضا محبوب کبریا علیہ تحیت والثنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا گزر ہوا تو سرکار نے دیکھا تو اس بینسری سے وہ راز ظاہر ہو رہے حضور نے فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ فدا کا ابو فرمایا اس شخص کو تو نے بتلایا ہے وہ راز حضور نہیں فرمایا یہ کیسے ہوا حضور میں نے تو کنویں میں بتلایا جب کنویں کے قریب گئے تو وہاں سے بانس اگا ہوا تھا فرمایا اچھا بات یہ ہے تو آگے سمجھ آئی دل دیا گلنا کنوں کون سنا اس کنویں میں راز تھا وہ بانس اس کنویں کے قریب تھا اس کنویں کا اثر اس بانس میں بھی آ گیا اس بانس سے اس بینسری میں آیا جس پہ رسول پاک صاحب لولاک کی نظر ہو جاتی ہے نا تو قیامت تک کوئی نسل سے نظر نہ نہیں کہ نہیں بھی اتنے موقع جاتی اتنے مکتی نہیں وہ قیامت تک رسول پاک کی نظر کا کمال رہتا ہے میرے دادا پاک نے فرمایا وہ بچہ بد چاہے کو چالاک نہیں ہے پر کون کہے ہے کہ وہ تیراک نہیں ہے بلک کا بچہ نہیں کہ انڈے سے نکلے دریا میں پھینکو وہ ڈوبے گا نہیں کیونکہ قدرت نے اس کے پاؤں اس قسم کے بنائے ہیں وہ کشتی نما ہے وہ ڈوب نہیں سکتا تو ایسے ہی کوئی ولی کامل کا کوئی فرزند ہو اس کی آل سے ہو تو وہ اس میں خونی اثرات تو ضرور ہوتے ہیں خونی اثرات تو ضرور ہوتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی حسین پاک نے رسول پاک کے خون کو ظاہر کیا کہ نہیں دسیا کہ میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں سارے جہان کا مقابلہ کیتا سارا جہان ہر گیا کہ حسین لا الہ تو پڑھ لیا اب لے وضع تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر بچ گیا شبیر کا لا الہ تو بچ گیا گھر بچ گیا شبیر کا تو جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی محبت رسول دیکھیے کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک سرکار دو عالم سامنے نہ آئے سارے عرب میں اعلان ہو گیا کہ جی ابو طالب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ نابینا ہے وہ نابینا دیکھ نہیں سکتا رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لے گئے جب سرکار گئے نا تو حضور نے حیدر کرار کو اٹھایا تو اسی وقت حضور کی خوشبو آئی تو حیدر کرار نے آنکھیں کھولی اس دنیا میں آنے کے بعد حیدر کرار نے نہ زمین و آسمان کو دیکھا نہ شرق و غرب کو دیکھا نہ شمال و جنوب کو دیکھا نہ بہن بھائیوں کو دیکھا نہ رشتے داروں کو دیکھا نہ ماں باپ کو دیکھا کسی فرد کو نہیں دیکھا اگر دیکھا ہے تو رخ مصطفیٰ کو دیکھا
تو جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار نے فرمایا بستر پر سو جاؤ، تو بستر پر سو گئے. فرمایا خدا کی قسم ہے مجھے اس رات جیسی نیند آئی تھی زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں آئی. بستر بھی حضور کا تھا اور پھر حضور کا فرمان تھا کہ صبح وہ امانتیں واپس کر کے تو آ جانا. تو آپ نے فرمایا مجھے کسی رات یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ کل میں اٹھوں گا، مگر خدا کی قسم ہے اس رات مجھے یقین تھا کہ کل میں اٹھوں گا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ علی کل واپس کر کے امانتیں آ جانا. جناب حیدر کرار سو گئے بستر پر، حضور کی محبت میں جان کو قربان کر دیا اور کوئی پرواہ نہ کی. اور پھر جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم صلح حدیبیہ کے وقت حضور علی مرتضیٰ لکھ رہے تھے، وہ غلط شرطیں دکھا رہے تھے، جناب حیدر کرار لکھ رہے تھے، حضور مان رہے تھے. فرما لکھتے آخر میں جناب حیدر کرار نے لکھا محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے، یہاں پر لکھو محمد ابن عبداللہ. جناب حیدر کرار آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا، حضور محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا لکھ دو محمد ابن عبداللہ اور کاٹ دو محمد رسول. ہم محمد رسول اللہ بھی ہیں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں. جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کاٹتا محمد رسول اللہ اور نہیں لکھتا محمد ابن عبداللہ. یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے. قرآن میں ابو لہب نے کہا صرف یہ کہا آپ کے ہاتھ ہلاک ہو، اللہ نے کیا فرمایا اے ابو لہب خبردار تیری یہ مجال کہ میرے معبود کی گستاخی کرے، تیرے ہاتھ ہلاک. اللہ نے جواب دیا یہ بے ادبی ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ کاٹ دو اور لکھ دو اور علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں لکھتا اور نہیں کرتا. مگر یہ بے ادبی ہوئی محبت میں، لاکھوں ادب اس بے ادبی پر قربان ہے. اللہ نے کوئی آیت نہیں بھیجی، حضور نے کوئی اس پر قدغن نہیں کیا، سرکار نے کاغذ پکڑ لیا اور اوپر دائرہ لگا دیا محمد رسول اللہ اور آگے لکھ دیا محمد ابن عبداللہ. حالانکہ جو دائرہ جس پر لگ جائے نا جس چیز پر وہ زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، تو ان کی وجہ سے تو کٹ گیا تھا، لیکن حضور نے دائرہ لگا کے آگے لکھ دیا محمد ابن عبداللہ. تو یہ بے ادبی جو ہوئی محبت میں اس پر کوئی قدر نہیں آیا. معلوم ہوا کہ جو محبت میں ایسا ہو جائے کام وہ بھی اللہ کو قبول ہوتا ہے. حدیث پاک سنیے، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں صحابی آئے، یا رسول اللہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا. اور آپ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ حضور میں تو 2 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، فجر اور عشاء. حضور نے فرمایا جاؤ تم 2 ہی نمازیں پڑھتے رہا کرو. وہ صحابی ساری زندگی 2 ہی نمازیں پڑھتا رہا. حضور نے ارشاد فرمایا فجر اور عشاء منافق پر بھاری ہوتی ہے. اچھا ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے تو ہیک میں نہیں پڑی پنجائیں گی. حضور نے فرمایا پھر کیا کرو گے؟ حضور مجھے کوئی ایک ایسا لفظ بتا دے جو میں پڑھتا رہوں اور وہ کام پورا ہو جائے. حضور نے فرمایا اچھا جاؤ پڑھتے رہا کرو اللہم انت ربی و انا عبدک، اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ. یہ پڑھتا رہا کرو. نماز معاف. اللہ اور مختار کون ہے کہ نہیں؟ مالک ملک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جاؤ یہ پڑھتے رہا. وہ عرابی تھا، بکریاں چلاتا تھا، وہ جناب اس نے نا وہ پڑھتا سیغہ بھول گیا. اس نے پڑھنا تھا نا اللہم انت ربی و انا عبدک، اس نے کہنا شروع کر دیا اللہم انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب.
پڑھ رہا تھا بکریوں کو آگے رکھ کے جناب وہ بکریاں بھی چرا رہا تھا اور وہ پڑھتا بھی رہا پڑھ بھی رہا تھا ایک پہاڑی پر کھڑا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول وہ اشرا مبشرہ صحابہ میں سے ہیں کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے خوشخبری سنانے کے لیے حضور کو خوشخبری بتاؤں کہ حضور ہم جنگ فتح یاب ہو گئے تو گھوڑا سر پر دوڑا کر آ رہے تھے راستہ میں دیکھا یہ آواز کانوں پر پڑی اللہم انتا عبدی و انا ربک آپ نے گھوڑا روک دیا آپ نے فرمایا یہ شخص کون ہے کفریہ کلمہ بول رہا ہے بڑے سوال اوپر چلے گئے آپ نے فرمایا اے شخص یہ کلمہ چھوڑ دے یہ کفریہ کلمہ ہے یہ کیسا کلمہ اللہ مانتا عبدی و انا ربک کفریہ کلمہ چھوڑ دیں گے اس نے کہا جی میں تو ابھی حضور سے سیکھ کر آیا میں نہیں چھڑنے لگا حضرت عبد الرحمن بن عوف سمجھ گئے آپ نے فرمایا بھائی حضور نے تمہیں یہ بتلایا ہوگا اللہم انتا ربی و انا عبدک تو میرا رب اور میں تیرا بندہ حضور نے یہ فرمایا ہوگا نہیں حضور نے مجھے یہ فرمایا ہے اللہم انتا عبدی و انا ربک آپ نے فرمایا پھر کلمہ چھوڑ دے ورنہ میرا تو کام ہے شر اللہ آپ نے تلوار پھینکی چل بھائی کر دے وہ نے پڑھنا شروع کر پڑھنا شروع آپ نے فرمایا پھر میں تیرا سر اتارتا ہوں اتارنے لگے انہوں نے کہا ایک ساتھ میرے وجود میں لکھا ٹکڑے بھی کر دے تو میں نفس نہیں چھڑنے لگی کیونکہ میں ابھی حضور سے سیکھ کر آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تلوار مارنا چاہی کہ مدینہ سے حضور نے آواز دی یا اے رحمان کے بندے جب حضور نے پکارا نا حضرت عبد الرحمن کے کانوں پر آواز آئی آپ نے اسی وقت تلوار نیام میں بند کر آپ نے فرمایا پہلے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والے لوگوں جب میرا معبود تم کو پکارے تمام کاموں کو چھوڑ کر میرے معبود کی غلامی میں حاضر ہو گیا کیوں لما یحییکم کیونکہ میرا معبود تمہیں زندگیاں عطا کرتا ہے یہ قرآن ہے میرا محبوب تمہیں زندگیاں عطا کرتا ہے تو اب حضرت عبد الرحمن فرمایا میں آ کے تمہارا خاتمہ کرتا ہوں میں حضور کی پہلے اب حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہوں حضور نے پکارا گئے نا حضرت عبد الرحمن تو حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے سرکار نے فرمایا حضرت عبد الرحمن نے منہ پہ جا کے یا رسول اللہ لبیک میں حاضر ہوں حضور نے فرمایا ابھی وحی آئی ہے اللہ نے فرمایا محبوب اپنے بندے کو روک لے وہ میرے بندے کو کچھ نہ کہے ہاں وہ کفر بول رہا ہے مگر میری محبت میں بول رہا مجھے اس کا کفر بھی قبول ہے کیونکہ میری محبت میں وہ کہہ رہا جناب رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا عبد الرحمن حضور لبیک یا رسول اللہ کیسے جناب کا حکم جیسے جناب کا حکم اسی طرح کا ایک اور واقعہ میں پیش کر کے خدمت کر کے اجازت دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ تکلیمہ من کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کلام کی مگر تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات رسولوں میں سے بعض کو بعض پر میں نے افضل کیا بعض نے کلام کی بعض درجہ میں سب سے بڑھ گئے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کلام کرتے جا رہے تھے ایک عربی بیٹھا تھا وہ اپنی وہ بھی عربی تھا بکریوں کو لٹا کے وہ کہہ رہا تھا یا الہی تو میرے پاس آتا میں تمہیں اس بکری کا دودھ دو کر پلاتا یا الہی تو میرے پاس آتا میں تمہارے سر میں تیل کی مالش کرتا میں تمہارے پاؤں دباتا اس قسم کے وہ کلمات کہہ رہا تھا یہ کفریہ کلمات ہے موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہ ہوا آپ نے سنا آپ گئے آپ نے فرمایا وَجَعَلِي اجرا ہے یہ کلمات چھوڑ دے کفریہ کلمات ہیں اللہ کھانے سے پاک ہے پینے سے پاک ہے نام یلد ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے اس کی شان ہے
خبردار یہ کلمہ چھوڑ دیں، کفریات ہے، یہ کفریات کلمات ہے۔ اور یاری ڈر گیا، وہ بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر گئے، پہلے دن اللہ نے جھڑک دی، یا الہی میں تیرا لاڈلا پیغمبر ہوں، مجھے کبھی جھڑکا نہیں، آج جھڑک دے کر اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے دو جدا ہوئے ہوں کو ملا دے، نہ کہ ملے ہوں کو جدا کر دے۔ یا الہی مجھ سے کیا غلطی ہوں؟ اللہ نے فرمایا وہ عیالی میرا دوست تھا، جب تک اسے منائے گا نہیں تیری میری کلام بند۔ موسیٰ علیہ السلام 6 مہینے لگے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، 6 ماہ لگے اس عیالی اس چرواہے کو ڈھونڈتے ہوئے۔ بالآخر ایسا وقت ہوا کہ آپ کے پاؤں ساتھ کھینچنے لگ گئے، آپ ریگتے جا رہے تھے، ریگتے ہوئے آپ نے دور سے دیکھا نا تو وہ عیالی نظر آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا او آنکھوں بھائیا جو آندھا پیا ہے۔ ایک نبی، ایک رسول، لال دل دیا گلا کہ نو کھول سنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کفر بول، اس نے کہا جی اب پھر میں بھی نہیں بولنے والا، جو آپ کو ملا ہے نا وہ مجھے بھی مل گیا ہے، وہ مجھے بھی مل گیا۔ تو اللہ کو وہ کفر بھی پسند تھا جو اس کی محبت میں کہا جا رہا ہے۔ تو سب سے بلند محبت ہے، اور اللہ نے فرمایا بل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب فرما دے جو میرے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں وہ میری تابعداری کریں، وہ میرے غلام ہو جائیں، یحببکم اللہ، اللہ ان کو پسند کرے گا۔ اللہ کے محبوب بندے بننے کے لیے حضور کا غلام ہونا شرط ہے، حضور کا غلام ہونا شرط ہے۔ اور میرے دادا پاک نے فرمایا، حضور امام پاک امام جلوی سرکار نے فرمایا میں ہوں غلام سید خیر الانام کا، بندہ ہے بادشاہ میرے ادنا غلام کا، میں حضور کا غلام ہوں اور بادشاہ میرے غلاموں کے غلام ہیں۔ تمام عبادات اور ریاضات سے بلند و بالا چیز حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ محبت ہو سرکار کی پھر ہی نماز قبول ہے، پھر ہی روزہ قبول ہے، پھر ہی حج قبول ہے، پھر ہی زکات قبول ہے، پھر ہی کلمہ قبول ہے، ورنہ تمہارا کلمہ بھی قبول نہیں اگر سرکار کی محبت نہیں۔ صبح سے کہتے نہیں لا الہ کیا حاصل، کل وہ جگر سے مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ عشق دیا افغان دیوں دایا جان دیا، عشق دیا افغان دیوں دایا جان دیا، لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا، عشق دیا گانیوں لایا جان دیا، لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا۔ امیہ ظلم کر رہا ہے، رگ ریت کے کھینچ رہا ہے حضرت بلال کو، اور اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عشق دیا گانیوں لایا جان دیا، لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا، عشق دے سکون وچ میں ویکھیا، عشق دے سکون وچ میں ویکھیا، وکھریاں کتاباں نے پڑھایا جانیاں، لگ جان پھر نہیں بجھایا جانیاں، عشق دیاں گانیوں لایا جانیاں، لگ جان پھر نہیں بجھایا
بجھائیاں جاندیاں سب کچھ فار کے حسین دسیا سب کچھ فار کے حسین دسیا ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں گانیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے محبوب کی محبت عطا فرمائے.